السلام علیکم، نئے وی لاب کے ساتھ میں ہوں خضر کلاسرا، میرے ساتھ وقاص احمد موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں۔ جو تحریک عدم اعتماد کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس حوالے سے میں وقاص صاحب سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ وقاص صاحب، کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک ایسی صورتحال پہلے کبھی دیکھی نہیں جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے وہ انتہائی دلچسپ اس وقت نظر آ رہی ہے۔ اگر اس وقت تحریک عدم اعتماد کی اگر بات کی جائے تو اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے، دونوں صورتوں میں اس کا فائدہ وزیر اعظم عمران خان کو ہونے جا رہا ہے۔ اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں گے کہ اگر جو وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر تو جو وہ حکومت کو جو وہ گھر جانا پڑے گا، تو کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں؟ تو دیکھیں، اگر وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی ہے، اگر وہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس صورت میں تو وزیر اعظم عمران خان رہیں گے اور اگلا جو ان کا ٹینیور رہتا ہے 1.5 سال کا، وہ جو وہ پورا کریں گے۔ اور اگر عدم اعتماد کی تحریک اگر اپوزیشن کی جانب سے جو اسٹرینتھ بتائی جا رہی ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں 10 سیاسی جماعتیں مل کے جو وہ حکومت بنائیں گی اور 156 سیٹوں کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف اکیلی اپوزیشن میں واحد جماعت ہو۔ تو ایسی صورت میں اگر تمام متحدہ اپوزیشن جماعتیں مل کے حکومت بناتی ہیں تو آئندہ الیکشن جو 2023 میں آج سے 1.5 سال بعد ہونے جا رہے ہیں، اس میں کون سی سیاسی جماعت کس کے خلاف الیکشن لڑے گی؟ سب سے اہم چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ انٹرنیشنل قوتیں بھی جو وہ اس میں انوالو ہیں، تو بہت ہی جو وہ اہم ملاقات کل ہوئی۔ چینی جو ڈپٹی ہائی کمیشن ہے ان کی جانب سے جو وہ جو چودھری برادران ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی گئی اور اوپنلی ایک میسیج دیا گیا کہ جو چائنیز گورنمنٹ ہے، جو چائنا ہے، وہ پاکستان میں سیاسی استحکام کا خواہاں ہے۔ ایک بہت بڑا میسیج تھا۔ چودھری برادران کی جانب سے کل تک فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس میں مزید تاخیر جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ سامنے لے کر آ رہی ہیں۔ چودھریوں کے حوالے سے جو شیخ رشید صاحب نے بات کی جس سے بات بگڑی، شیخ صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ان کو پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اشارہ تھا کہ چودھریوں کو یہ کہا جائے، میسج دیا جائے پبلکلی کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، یا شیخ صاحب کی اپنی ہی یہ خواہش تھی کہ وہ چودھریوں کو جھٹکا دیں یا ان کو اس نہج پہ لائیں کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ جا کھڑے ہوں؟ دیکھیں، وزیر داخلہ اگر شیخ رشید کی بات کی جائے تو ان کا جو سٹیٹمنٹ 2 روز قبل جو آئی تھی، وہ کافی اس نے اپوزیشن جماعت کو، مونس سرائی کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں، سامنے بھی آ گئی۔ لیکن اسی تناظر میں اگر بات کی جائے اپوزیشن مسلم لیگ کاف کی جو آفر دی جا رہی ہے وزارت اعلیٰ پنجاب کی، تو وہ بھی پنجاب میں بھی بڑی ایک دلچسپ سچویشن ہے کہ اس وقت جو حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پنجاب میں ہے، وہ 183 سیٹوں کے ساتھ سیر فہرست ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کاف اگر تینوں جماعتیں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کے ممبران کی تعداد 182 بنے گی۔ ایسے میں 5 آزاد اراکین بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو دیکھنے، جن میں 3 لیا سے ہیں۔ جن میں سے 3 جو ہے وہ لیا سے ہیں، ایک جو ہے وہ چوئی نثار علی خان بھی ان میں شامل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال بنی ہے۔ اگر یہ متحدہ اپوزیشن اگر وفاق میں یا صوبے میں حکومت بناتی ہیں تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا جو وہ ٹف ٹائم ہوگا کہ کیا دیکھنا پڑے گا کہ کیا پیپلز پارٹی سندھ میں ایم کیو ایم کو آکسیجن پرووائڈ کرے گی، یا پنجاب میں مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف کو اور پیپلز پارٹی کو جب وہ جگہ دے پائے گی۔ اسی طرح کے پی کے میں اکثریت جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی کی ہے، تو کیا وہ کے پی کے میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ویلکم کریں گے؟ یہ انتہائی جو ہے دلچسپ صورتحال جو وہ پیدا ہو رہی ہے۔ اسی صورتحال میں اگر جو عدم اعتماد کی تحریک جو اپوزیشن کی جانب سے لائی گئی ہے وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے یا ناکام ہو جاتی ہے، دونوں صورتوں میں فائدہ الٹیمیٹلی مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ عمران خان کو ہی ہوگا۔ اچھا، کل ایک کوشچن ہوا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پریس کانفرنس میں، جو کہ چودھریوں کے حوالے سے تھا، کیونکہ ایک وقت میں زرداری صاحب نے قاتل لیگ کہا ہوا ہے بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے حوالے سے، یا ان کی اپنی بک میں بھی اس کا ایک لیٹر بھی، اگر میں درست ہوں تو لکھا تھا انہوں نے کہ اگر میں یہ قتل کیا گیا تو یہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو وہ کیا سوال تھا اور اس کا کیا رد عمل تھا بلاول کا؟
دیکھیے کلاسر صاحب، پاکستان کی سیاست کی بات کی جائے تو جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں ان کی جانب سے دوسرے سیاسی قائدین کے خلاف جو ہے وہ کافی سخت لب و لہجہ بھی استعمال کیا گیا، ان کے اوپر تنقید بھی کی گئی. اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی اگر بات کی جائے تو محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جانب سے خود یہ شکوک و شبہات کا اور سازش کا ذکر بھی کیا گیا، جس میں انہوں نے چودھری برادران کے حوالے سے بھی بات کی کہ چودھری برادران اس سازش میں، مجھے قتل کرنے کی سازش میں انوالو ہو سکتے ہیں. آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بھی کئی دفعہ جو وہ اس چیز کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں. لیکن یہ جو گزشتہ روز پریس کانفرنس کے دوران جب ایک سوال جب بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہی سوال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ 15 سال تک پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی موقف رہا کہ محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنے میں، ان کی قتل کی سازش میں چودھری برادران اور مسلم لیگ کاف، جسے قاتل لیگ بھی کہتے رہے، وہ انوالو تھی. آج وہ اسی آصف علی زرداری اسی سیاسی جماعت کے قائدین کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ کی نشست کے لیے جو وہ عہدے کے لیے یقین دہانی کراتے پھر رہے ہیں. تو آپ جب ان لوگوں سے گلے ملتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ تو اس پر جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کافی نالاں بھی ہوئے، لیکن یہ ہے کہ مناسب جواب اس کا نہیں دے سکے. لیکن یہ چیز بھی جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ جب کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہی زرداری صاحب اب ان کے گرنٹر بن رہے ہیں، انہیں تسلی یا تشفی یا انہیں یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ آپ کو پنجاب میں وزارت اعلیٰ ہم دلوائیں گے. جی بالکل، دیکھیں اس وقت صورتحال تو یہی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ ابھی جو آصف علی زرداری کے ساتھ جو ملاقات جو ہوئی ہیں وہ چودھری برادران کی ہوئی ہے. اور اب یہ بھی قوی امکان ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نون کے جو شہباز شریف ہیں جو صدر ہیں، وہ بھی کاف لیگ سے ملاقات کریں گے. تو ایسے میں جو سیاسی صورتحال میں پیپلز پارٹی کے لیے بہت سی مشکلات کا اچھا، اضافہ یہ ہوگا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بھی کوئی راہ و رسم اتنے اچھے نہیں رہے، ان کی طرف سے بھی ایک دوسرے کو گھسیٹنا، پیٹ سے مال نکالنا اور یہ کچھ ہوتا رہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بھی ایک رہا ہے موقف. لیکن یہ جس طرح انہوں نے ایک مقامی ہوٹل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی اور جتنا اعتماد اور جتنا شہباز شریف صاحب کو انہوں نے پرائم منسٹر کے لیے گرین سگنل بھی دیا، یہ سب ایسے ہی ہو گیا یا یہاں پہ بھی کوئی گرنٹر موجود ہیں جو ان تین پارٹیوں کو جو مختلف خیالات کی حامل ہے، مختلف سیاسی ایجنڈا ہے، اکٹھے کرنے میں کوئی ہاتھ ہے؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ دیکھیں اگر تو بات کی جائے، اگر پس پردہ لوگوں کی یہ پس پردہ جو وہ طاقتوں کے حوالے سے، تو ڈیفینیٹلی اس کو جو وہ اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عمران خان بھی جو وہ 12 بار یہ بات کہہ چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی جو وہ ہر دفعہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل سازشیں جو وہ اس وقت انوالو ہیں پاکستان کی سیاسی استحکام میں. اور اگر یہ بات کی جائے تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ دو عالمی قوتیں اس وقت پاکستان میں، پاکستان کی گراؤنڈ پر، پاکستان کے سیاسی میدان میں پاکستان کے سیاسی استحکام کی جنگ لڑ رہی ہیں. فیصلہ کود کیا ہے آپ کی؟ ویسے تو لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، کوئی یقین کے ساتھ یا کوئی مصدقہ وہ نہیں دی جا سکتی. فائنل کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب بھی جمالی صاحب کی طرح، گیلانی صاحب کی طرح، نواز شریف صاحب کی طرح، ایون بھٹو صاحب کی طرح وقت پورا کرنے سے پہلے جائیں گے، یا ابھی ان کا لگتا ہے ماحول سے یا لوکل اور انٹرنیشنلی پالیٹکس کے بہاف پہ وہ رہیں گے؟ دیکھیں اگر بات کی جائے ملکی سیاست کے حوالے سے، تو جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وزراء ہیں، کابینہ کے ممبر ہیں، وہ ڈو اینڈ ڈائی سچویشن کے لیے تیار ہیں. وہ ہر طریقے سے، وہ انہیں پتہ ہے کہ اگر کہ ہم اس حکومت سے جا بھی سکتے ہیں، ہمیں گھر بھی جانا پڑ سکتا ہے، اور ہم جو روایت بھی کر سکتے ہیں. ایسے میں جو وزیر اعظم عمران خان ہے وہ کافی پراعتماد ہے، وہ کافی جو وہ تسلی بخش ان کا جو وہ رویہ ہے. کل حافظ آباد کا جو ان کا جلسہ تھا وہ نو ڈاؤٹ بہت اچھا جلسہ تھا. ایک چھوٹے سے شہر میں اتنا بڑا کراؤڈ جو ہے وہ واقعی. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ یہ 10 لاکھ اکٹھے کرنے والا یا بڑے جلسے کرنے سے آپ 172 پورے کریں، آپ کے تو اپنے لوگ ہی آپ کے ساتھ کھڑے ہونے. یہ تنقید مطلب اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے. تو خان کا فوکس عوام میں زیادہ ہے اور بندے پورے کرنے میں کم لگتا ہے. دیکھیں یہ واقعی آپ نے بڑا ایک انٹرسٹنگ سوال کیا کہ اس وقت اپوزیشن کی جانب سے جو طریقہ اعتماد لائی گئی ہے، 172 نشستیں جو وہ اپوزیشن کو پوری کرنی ہے.
اور حکومت بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے کہ وہ خاص طور پر جو اپنے الائنس ہیں ان الائنس کو روکے، لیکن ظاہر سی بات ہے اگر الائنس کو اچھی آفر اگر ملتی ہے اپوزیشن کی جانب سے، جس طرح جو بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب میں تبدیلی کی جو وہ خیر خواہ ہے اپوزیشن جماعتیں، اسی طرح جو خیبر پختونخوا اور اس کے بعد وفاق میں صدر کے لیول تک بھی جو وہ تبدیلی کی مطلب لائی اسپیکر، جا رہی ڈپٹی ہے، تو اسپیکر ظاہر اور سی بات ہے ایسے میں جو وہ حکومت کو کچھ سوچ کر ہی انہوں نے ابھی پلان کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کافی پر اعتماد جو ہے وہ رویہ اس چیز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں تیار ہیں۔ اگر جو ہے وہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر وہ اپوزیشن میں جا کر جو وہ ان تمام 10 جماعتوں کو ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ وہ بھی ان کے لیے جب ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہوگا کہ 156 نشستوں کے ساتھ وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں اور 10 جماعتیں اکٹھی جو وہ حکومت کر رہی ہیں۔ کوئی ایسا اپ سیٹ بھی ہو سکتا ہے کہ خان صاحب اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں یا دوبارہ الیکشن کے لیے چلے جائیں، یا کوئی فارن فنڈنگ کیس کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ نکل آئے، کوئی ایسی صورتحال بھی ہے یا یہی کچھ ہوگا، 172 پہ ہی گیم چلے گی؟ دیکھیں مسلم لیگ کاف کی جانب سے جو اہم کردار اس وقت عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے کردار ادا کر رہی ہے، اور جو تمام سیاسی صورتحال اس وقت بنتی جا رہی ہے، اس میں چودھری برادران اور مسلم لیگ کاف کا جو وہ اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ ان کی جانب سے کل ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی گئی اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن نے جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، جمعیت علماء اسلام فے ہیں اور دیگر جو جماعتیں ہیں، ان کی جانب سے یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ موجودہ جو ٹرم ہے وہ پوری ہوگی۔ تو اس کے بعد تو جو ہے وہ یہ کہنا کہ جو اس ٹرم کو ختم کر دیا جائے یا یہ حکومت تحلیل کر دی جائے، کیونکہ اگر یہ اپوزیشن کی حکومت آ جاتی ہے اور اگر حکومت جو پاکستان تحریک انصاف اگر اپوزیشن میں چلی جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو جو مظلوم ظاہر کرنے کی کوشش کریں گی اور یہ باور کرائیں گے کہ ان کو ٹرم پورے کرنے نہیں دیجیے گی، اور اسی طرح جس طرح ماضی میں سازشیں ہوتی رہی، جس طرح آپ نے کہا کہ جمالی صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف کے خلاف انٹرنیشنل سازشیں ہوئی اور انہیں ٹرم پوری کرنے سے پہلے قبل از وقت جو ہے وہ انہیں نکالا جاتا رہا، اور اس دفعہ بھی پاکستان میں انٹرنیشنل قوتیں جو ہے وہ دوبارہ متحرک ہوئی اور انہوں نے ایک جمہوری اور آئینی حکومت کو گرانے میں کردار ادا کیا، اور اس کردار میں جو لوگ استعمال ہوئے وہ انہی سیاسی جماعتوں کی، انہی اپوزیشن جماعتوں کے جو لوگ تھے۔ تو اس حوالے سے جو عمران خان کا جو رول ہے وہ انتہائی اہم رہے گا۔ بہت شکریہ وقاص بھائی، بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے اور بڑا ویلیویبل کومنٹس سے ویلیویبل کمنٹری تھی، تو آپ سے رابطہ رہے گا انشاءاللہ، اور بھی آپ سے لاگ کریں گے۔ بہت شکریہ۔